آج ہم دیوبند کے دل تک جانے والے ہیں، وہاں جہاں سے روحانی روشنی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس مدرسے میں ایک ایسا کنواں بھی ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر پانی پیا تھا۔ یہیں ایک چھوٹی سی مسجد میں قاسمی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چراغ روشن کیا تھا جو آج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ آج ہم دیوبند کے اندر ایک ایسی چیز دیکھنے والے ہیں جسے سلطانوں نے اپنی امانت سمجھ کر سونپا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم چنڈی گڑھ سے ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جہاں کی خاک بھی علم کی خوشبو دیتی ہے، جسے دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے۔ ہماری گاڑی چلی اور دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ اس سفر کو ہمارے لیے مبارک اور فلاح والا بنا۔ 1866 میں ایک چھوٹی سی مسجد چھتہ سے اٹھنے والی یہ چنگاری آج پوری دنیا کو روشن کر رہی ہے۔ امام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جلیل القدر اساتذہ نے یہاں وہ نیو رکھی جس کی برکت آج صدیوں بعد بھی دکھائی دیتی ہے۔ دنیا کے 70 سے زیادہ ملکوں سے طالب علم یہاں آتے ہیں۔ یہاں کا علم، یہاں کی جنبش اور یہاں کا ادب سب اپنے آپ میں مثال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف دیوبند مدرسہ نہیں، یہ ایک فکر، ایک تہذیب اور ایک روشنی ہے۔ جب ہم مین گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو اونچی اونچی عمارتیں، ہاسٹل نظر آئیں۔ یہاں پوری دنیا سے آئے ہوئے بچے رہتے ہیں۔ ہم نے پارکنگ میں گاڑی روکی۔ میرے والد صاحب، بڑے بھائی اور تینوں چچا ساتھ تھے۔ دل میں ایک عجیب سی محبت اور سکون اتر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے ہم مسجد رشیدیہ کی طرف بڑھے۔ کیا کہوں، وہ منظر دل کو چھو لینے والا تھا۔ نمازیوں کی خوشبو اور طلبہ کی آمد و رفت، ہر طرف نور ہی نور محسوس ہوتا تھا۔ پھر ہم وضو کے پرانے حوض پر پہنچے جہاں صدیوں سے علم اور عبادت کے لیے لوگ وضو کرتے آئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دارالعلوم دیوبند کی نئی لائبریری دیکھی، ایک وسیع پراسرار اور بیحد دلچسپ عمارت۔ اوپر والا حصہ بند تھا لیکن نیچے بیسمنٹ کا اسٹڈی ہال کھلا ہوا تھا۔ جب ہم اندر گئے تو دیوار سے دیوار تک بس کتابیں ہی کتابیں، کوئی تفسیر، کوئی حدیث اور کہیں فقہ، کہیں عربک لغت۔ ایسا لگتا تھا جیسے علم سمندر کی شکل میں ہمارے سامنے بچھا ہوا ہے۔ بچوں کی چھٹی تھی مگر کتابوں کا احترام بیان کر رہا تھا کہ یہاں علم کبھی چھٹی پر نہیں جاتا۔ دیوبند کی پڑھائی آسان نہیں ہوتی۔ یہاں کے اساتذہ رات دن بچوں کو صرف سبق ہی نہیں، اخلاق اور تہذیب اور دین بھی سکھاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہاں علم سے زیادہ ادب پڑھایا جاتا ہے اور یہی دیوبند کی پہچان ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہوئے شیخ الہند اکیڈمی پہنچے۔ یہاں ریسرچ، تدریس اور تحقیق کا کام نئے انداز میں ہوتا ہے۔ یہ اکیڈمی شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کو زندہ رکھتی ہے، جنہوں نے برٹش حکومت کے خلاف آواز اٹھائی اور ملک کے لیے قربانیاں دی۔ اس کے بعد ختم نبوت کا وہ حصہ دکھا جہاں عقیدے کی حفاظت اور اس سے متعلق علمی کام ہوتا ہے۔ یہ دیوبند کی روحانی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ پرانے حصے میں داخل ہوتے ہوئے ہم باب الظاہر پہنچے۔ یہاں کی فضا ہی کچھ اور ہے، پرانی دیواریں اور پرانے کمرے اور صدیوں کی مہک۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر اینٹ کہہ رہی ہو یہاں اللہ والوں نے علم کا چراغ روشن کیا۔ آگے اناج گھر آیا جہاں گیہوں کی بوریاں، طلبہ کا راشن اور بڑی بڑی دیگیں نظر آئی۔ ہزاروں بچوں کا کھانا یہیں سے پکتا ہے۔ ابلتی ہوئی دیگیں دیکھ کر دل میں عجیب سی لذت اور خوشی پیدا ہوئی۔ ہم نے پرانے کمروں کو بھی دیکھا جہاں بچے درس لیتے ہیں، سادہ فرش اور سادہ کمرے، مگر دلوں میں بھرا ہوا علم، روحانیت اور روشنی۔ اس کے بعد ہم اس کنویں پر پہنچے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک بزرگ نے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کنویں کا پانی پیا تھا۔ اب اس میں نل لگا دیا گیا ہے اور میں نے بھی اسی کا پانی پیا۔ دل میں عجیب سی لذت اور روحانی سکون اتر گیا۔ پھر ہم آئے مسجد چھتہ، جس کے بارے میں ہمارے والد صاحب نے اس کے بارے میں تعارف کروایا۔ یہ چھتہ مسجد ہے، یہ چھتہ مسجد کہلاتی ہے۔ ہاں، یہ سب پہلے جو دارالعلوم پہ بنیاد رکھی گئی تھی پڑھانے کی، مولانا محمود مدنی جو سب سے پہلے شاگرد تھے، اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب استاد تھے۔ ایک اکیلے کو لے کر کے اکیلے بچے بیٹھے تھے پڑھانے کے لیے، ایک ہی بچے کو لے کر بیٹھے تھے پڑھانے کی شروعات کرنے کے لیے۔ آج دنیا میں سب سے نمبر 1 پہ ہے یہ اندر سے مسجد ہے، اندر سے جا کے دیکھ سکتے ہو مسجد۔ یہ چھتہ مسجد کہلاتی ہے۔
ये पुरानी छोटी है ये। हाँ, पुरानी मस्जिद, छत्ता मस्जिद, जहाँ पे शुरुआत हुई थी मदरसा दारुल उलूम शुरुआत। मेहमानों के लिए बने गेस्ट हाउस को भी देखा। उसके औकात फजर के बाद खुलता है, गर्मी में 11:30 बजे बंद हो जाता है और सर्दी में 10 बजे बंद लिखे हुए थे। नमाज के बाद हम वहाँ पहुँचे। जी, ये यहाँ पे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुमाल भी है जी और आपका मुँह मुबारक भी है और 2-3 चीज़ें और भी हैं यहाँ पे हज़रत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यहाँ शोबा तबलीग इधर बना हुआ है, लिखा हुआ है शोबा तबलीग। वहाँ ऑफिस में रसीदें वगैरह बनती हैं, ऑफिस वगैरह ऊपर रसीद बनवानी हो तो। कहते हैं कि ये रुमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बा मुबारक के साथ लंबे अरसे तक रहा। सल्तनत उस्मानिया हर साल इसकी ज़ियारत करती थी। 1913 में बल्कान वार में देवबंद की मदद से खुश होकर सुल्तान ने इसे दारुल उलूम देवबंद को हदिया दिया था। इसकी ज़ियारत करते हुए दिल कांप उठा। सुबहान अल्लाह, क्या बरकत वाली निशानी है। और इसके बाद दोपहर का वक्त हो चुका था और हमें भूख भी लगने लगी थी, तो इसके बाद हम तशरीफ़ लाए फुरकान भाई ताहरी वाले, जो देवबंद के अंदर बहुत अच्छी और लजीज ताहरी बनाते हैं। आप भी कभी देवबंद तशरीफ़ लाएं तो आप इनको एक बार खिदमत का मौका ज़रूर दें। और इसके बाद हमने ताहरी खाई। तो ताहरी खाने के बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी और फिर इसके बाद हम अपने घर को रवाना हो गए। तो दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आपको हमारी छोटी सी कोशिश कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर बनाने का हौसला देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में एक नई सफ़र और एक नई जगह और नए तजुर्बों के साथ फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।